بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس کا نام جرید تھا۔ اس نے عبادت کرنے کے لیے ایک عبادت خانہ تعمیر کیا ہوا تھا۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کی ماں نے آ کر اسے آواز دی، اے جرید، مجھ سے کلام کرو۔ مگر جرید نماز پڑھ رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اے اللہ، ایک طرف میری نماز ہے اور دوسری طرف میری ماں ہے، اب میں کیا کروں؟ نماز پڑھتا رہوں یا ماں کی سنوں؟ پھر وہ نماز میں مصروف رہا۔ ماں نے جب دیکھا کہ جرید نماز میں لگا ہوا ہے اور میری طرف توجہ ہی نہیں کر رہا تو وہ چلی گئی۔ جب دوسرا دن ہوا تو پھر آئی۔ اتفاق سے دوسرے دن بھی جرید نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ماں پھر واپس لوٹ لی۔ تیسرے دن بھی جرید کو نماز پڑھتے ہوئے پایا تو ماں نے اسے آواز دے کر بلایا، مگر جرید نے توجہ نہ دی۔ جرید کی ماں ناراض ہو کر چلی گئی اور غصے میں آ کر بد دعا دی، اے جرید، تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تم کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لو۔ ماں کی دعا قبول ہو گئی اور اس تکمیل یوں ہوئی کہ ایک دن جرید عبادت میں مصروف تھا کہ ان کی قوم میں سے ایک بدکار عورت اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے ساتھ بدکاری کرو، مگر اس نے انکار کر دیا۔ پھر وہ عورت واپس چلی گئی اور ایک چڑوے سے جا کر اپنی خواہش کی تکمیل کروا لی، جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ جب اس نے بچہ جنا تو قوم نے پوچھا، یہ بچہ کس کا ہے؟ اس عورت نے جرید کا نام لگا دیا۔ لوگوں نے غصے میں آ کر اس عابد کو بہت مارا اور اس کا عبادت خانہ بھی گرا دیا۔ جرید نے پوچھا، بھائیو، کیا بات ہے؟ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم نے اس عورت کے ساتھ رفلی کی ہے اور اس نے بچہ جنا ہے۔ جرید نے کہا، بد، اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ لوگ اس بچے کو لے کر جرید کے پاس آ گئے۔ جرید نے اللہ سے دعا کی اور پھر اس بچے کے پیٹ کو ہاتھ سے ٹھوکنا اور پوچھا، یا غلام، اے بچہ، تیرا باپ کون ہے؟ اللہ نے اس بچے کو قوت گواہی بخشی اور پھر بولا کہ میرا باپ فلانا بکریوں کا چڑوا ہے۔ جرید کی یہ کرامت دیکھ کر لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور اس سے معافی مانگی۔ پھر دریافت کیا کہ اب بتاؤ کہ تمہارا عبادت خانہ سونے کا یا چاندی کا بنا دیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، بس مٹی کا رہنے دو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور ان کی بد دعا سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔